فرمایا کہے گا اللہ اس دن یوم الحشر میں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ ہے وہ دن کہ اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. یعنی یہ جو جماعت الصادقین ہے، اس جماعت کے علاوہ آج جنت کے اندر کوئی نہیں جا سکے گا. اسی کو جماعت المومنین، جماعت المتقین، جماعت المسلمین اور حزب اللہ اللہ کی کتاب میں کہا ہے. بیان فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے جنتیں ہیں، وہ باغات جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، اور ابد الآباد ہمیشہ ان جنتوں کے اندر یہ صادقین رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہے. بڑی حکمت کی باتیں ہیں اللہ کی کتاب کی. یعنی حق جماعت کے ساتھ مل جانا یہ ایک مومن کی گواہی ہے اس بات کی کہ میں اللہ سے راضی ہوں، اس لیے کہ اللہ نے جو جماعت میرے لیے بنائی ہے اس جماعت کو میں نے لبیک کہا ہے. نہ کسی پیسے کی لالچ، نہ عہدے کی لالچ، نہ منصب کی لالچ، نہ کسی رشتہ اور رشتہ داری کی لالچ، نہ کوئی شخصیت پرستی، نہ کوئی اکابر پرستی، نہ کوئی جماعت پرستی، نہ کوئی نفس پرستی. اس جماعت کو اگر میں نے اٹینڈ کیا ہے، اس جماعت کے ساتھ اگر میں نے شمولیت کی ہے، اس جماعت میں اگر میں نے اپنی انٹری کی ہے، صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کونوا مع الصادقین کی، کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر اللہ بھی اعلان کرتا ہے کہ ایسے لوگوں سے میں بھی راضی ہوں، جن کے صبح و شام ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی یہ وہ مضمون ہے کہ آپ قرآن مجید کے اندر ایک تقریر میں ان آیات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، نہ اس مضمون کا حق ادا کیا جا سکتا ہے. سورہ فرقان کے اندر اگر آپ اس مضمون کو دیکھیں تو اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ ہو جائے. ان لوگوں سے آپ ادھر ادھر اپنی نگاہیں نہ دوڑائے کہ وہ کتنے اچھے لوگ ہیں، وہ کتنے پاورفل لوگ ہیں، وہ کتنے حسین چہرے والے ہیں، وہ کتنے دولت والے ہیں، وہ کتنے روب اور دبدبے والے ہیں. نہ یہ کمزور سہی، یہ بے وسائل سہی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو حزب اللہ ہیں. اور اللہ رب العزت کو دنیا کی وسائل کی احتیاج نہیں ہے، وہ تو واللہ الغنی الحمید ہے. وہ تو وہ ذات ہے للہ جنوز السماوات والارض، للہ خزائن السماوات والارض، لہو مقالید السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر. وہ ہستی تو ایسی ہستی ہے جو پوری کائنات کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، کائنات کے خزانے اس کے پاس ہے، کائنات کے ذرہ ذرہ کا وہ داتا ہے، وہ غوث اور غوث العظم ہے،
وہ غریب نواز ہے، وہ بگڑیوں کو بنانے والا ہے، وہ جولیوں کو بھرنے والا ہے، وہ ماؤں کو اولاد دینے والا ہے، وہ غریبوں کو کھلانے والا ہے، وہ بے سہاروں کو سہارا عطا کرنے والا ہے۔ وہی تو ایک ہستی ہے کہ پوری کائنات اس کی ہے، جس کو چاہے وہ بادشاہ بنائے، جس کو چاہے وہ بادشاہی سے لے کر فقیر بنا دے، اس کی جماعت کو اختیار کرو۔ یہ نہیں دیکھو کہ لوگ کیسے ہیں۔ آج بڑی عجیب سی بات ہے، لوگ جس جماعت کو جوائن کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں اس میں پروفیسر ہے یا نہیں، ڈاکٹر ہے یا نہیں، انجینئر ہے یا نہیں، اس کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں یا نہیں، کارخانہ دار، تاجر، عہدے اور منصب والے لوگ، دنیائی علوم اور فنون والے لوگ، روب اور دبدبے والے لوگ، تف ہے ایسے لوگوں پر، ان کے عقل پہ تف ہے۔ ارے جب تمہیں کوئی جماعت اٹینڈ کرنی ہوتی ہے، تم یہ دیکھو کہ یہ جماعت اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہی ہے یا اپنے خواہشات کی بات کر رہی ہے، اپنے بڑوں کی بات کر رہی ہے، یہ حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان ہے، یہ اللہ اور رسول کی بات آگے بیان کر رہی ہے یا اللہ اور رسول کی بات پہ پردے ڈال رہی ہے۔ مت ماری گئی ہے آج لوگوں کی۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس دن ایسے ہی لوگ اللہ کے بارگاہ کے اندر کامیاب ہوں گے۔ فرمایا ان سے کہا جائے گا اکفرتم، تم نے کفر کیا ہے، بعد ایمانکم، ایمان قبول کرنے کے بعد بڑی انگڑائیاں تم لیتے تھے، بڑی مستیاں تم کرتے تھے، بڑے جھومتے تھے تم، بڑے تمہارے اندر حرکتیں آتی تھی شیطانی، تھوڑی تھوڑی بات پہ خفا ہو جایا کرتے تھے، بڑا احسان تم جتلایا کرتے تھے کہ ایمان لایا ہوں، جماعت کا ساتھ میں نے دیا ہے، اتنی قربانیاں میں نے دی ہے۔ اللہ کی کتاب سے نابلد لوگ اس قسم کے غیر معقول اور غیر سنجیدہ حرکتیں کرتے ہیں، اپنے آخرت کے دشمن ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اس مضمون کو آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ الحجرات کے اندر آخر کے اندر اس مضمون کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی، اور آج کی بات نہیں ہے، دیکھیں نبی کے دور میں آج تو لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے، یہ تو ہمارے جیسے انسانوں کی جماعت ہے۔ نہیں نہیں، تمہارے روش پہ چلنے والے نبی کے دور میں بھی تھے، نبی کی جماعت کے اندر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہ حرکتیں کی تھی، حق سے انحراف کیا تھا انہوں نے، اپنی آخرت تباہ کی تھی انہوں نے، نفاق پر ڈٹے ہوئے تھے وہ لوگ۔ اللہ بیان فرماتا ہے ان سے کہو، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب تقریر ہوتی ہے تو شاید بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ کسی کو سنا رہا ہے، تو میں کسی کو سنا نہیں رہا ہوں، پہلے وضاحت کر لو، یہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے ہے۔ بات سننے والے چاہے نیٹ کے ذریعے ہو، چاہے حاضر مجلس لوگ ہو، کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ یہ میرے متعلق کہہ رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے میں کسی کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، ہر اس شخص کے متعلق کہہ رہا ہوں جس میں یہ بیماری موجود ہے، اور یہ کتاب الشفا ہے۔ یہ کتاب آئی اس لیے ہے کہ میرے اندر جو بیماری ہے اس کتاب سے اس کی میں شفا کر لوں، اس کی دوا لے لوں، اور آپ لوگوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کتاب کی دوا استعمال کرے اور اس کا علاج کرے موت کے آنے سے پہلے پہلے۔
تو آپ دیکھیں اس مشرف اور اس معزز اور اس معظم دور کے اندر، اس مکرم دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ دور کے اندر، اس عظیم دور کے اندر، اس عظیم شخصیت کے پیچھے چلنے والے، ان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جن کو بتایا جا رہا ہے، اللہ اپنے نبی سے قل کے امر دے رہا ہے، قل آپ کہے نبی ان سے ہے، اتعلمون اللہ، کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو، تم بتانا چاہتے ہو اللہ کو، بدینکم، اپنی دینداری، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا نہیں جانتے ہو تم اس بات کو کہ اللہ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمینوں میں ہے؟ کیا وہ تمہاری باتیں، تمہارا ایمان، تمہارا دین، تمہارے افعال، تمہارے اعمال وہ نہیں جانتا ہے؟ کیوں تم جتلانا چاہتے ہو، بتانا چاہتے ہو؟ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر چیز کے اوپر خوب علم رکھتا ہے۔ یمنون علیک، اے نبی یہ آپ پر احسان کرتے ہیں، ان اسلموا، کہ انہوں نے بات مان لی ہے، یہ جماعت میں آ گئے ہیں، انہوں نے اسلام کو اٹین کر لیا ہے۔ قل ان سے کہے لا تمنو، احسان مت جتلاؤ، علیہ، میرے اوپر، نبی آپ ان سے کہے میرے اوپر احسان نہیں جتلاؤ۔ آج بھی کچھ لوگ ہوں گے، اس دور کے اندر بھی ہوں گے، امیر پر احسان کرنا، ناظم پر احسان کرنا، ذمہ دار لوگوں پر احسان کرنا، کہ میں نے، کتنے مخالف لوگ ہیں، کتنے مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں، اور ان سب لوگوں کی پرواہ کیے بغیر، سب کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، میں ان چند بے وسائل لوگوں کے اندر آ گیا ہوں، پھر بھی تم نہیں مانتے ہو میرا احسان؟ تو اللہ فرماتا ہے ان سے کہو لا تمنوا علیہ اسلامکم، اے نبی ان سے کہو کہ اپنے اسلام کا احسان میرے اوپر مت کرو، بل اللہ، بلکہ اللہ رب العزت نے یمن علیکم، احسان کیا ہے تمہارے اوپر، ان ہداکم، یہ کہ اس نے تمہیں ہدایت، راہ دکھائی تم میں، للایمانی، ایمان کے طرف، ایمان کی راہ تمہیں اس نے دکھا دی، اس کا احسان مانو۔ دنیا کی یہ چند روزہ زندگی ہے، 60 70 80 90 100 سال، بس اس کے بعد موت آنا ہے، پھر اللہ کے سامنے جانا ہے۔ بغیر ایمان کے جاؤ گے، بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ ہے، ایمان کے ساتھ جاؤ گے، نعمتوں بری جنتیں ہیں۔ تو اللہ کا احسان مانو، اس کی مہربانی مانو، ان کنتم صادقین، وہی لفظ آپ دیکھیں یہاں بھی آیا ہے، اگر تم سچے ہو۔ جھوٹے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، احسان جتلاتے رہو۔ اگر ایمان کو سمجھ گئے ہو کہ یہ جماعت، یہ ایمان، یہ اسلام، جو آپ کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ میری پیروی کرو، مجھے سلام کرو، جاؤ فلاں شخص کو قتل کرو، جاؤ میرے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں کام کرو، جاؤ میرے بوٹ پالش کرو، لاؤ مجھے چندہ دو، لاؤ مجھے ووٹ دو، یا آؤ دیوبندی بن جاؤ، بریلوی بن جاؤ، اہل حدیث بن جاؤ، آؤ میرے بڑوں کی پیروی کرو، ان کی تقلید کرو۔ آپ سے تو کچھ نہیں مانگ رہے، کچھ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، یہی مطالبہ کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، شرک سے باز آ جاؤ، کفر سے باز آ جاؤ، نفاق سے باز آ جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، قرآن اور سنت کا علم حاصل کرو اور عمل کرو، عمل کر کے پھر اس کی تبلیغ کرو۔ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہا ہے تم سے۔ یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں
جس کو اپنانے کے بعد ان مفردات سے ایک مرکب چیز بن گئی جس کا نام الجماعت ہے. یہ الجماعت جو افراد کا اجتماع ہے، افراد کی جماعت ہے، یہ اجتماع ایک ہی بنیاد کے اوپر ہے. ان کی بنیاد کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی کتاب. کتنی جماعتیں ہیں؟ کبھی آپ کو روایتیں پیش کریں گے قرآن کے خلاف، کبھی تفسیریں پیش کریں گے، کبھی اقوال پیش کریں گے، کبھی نہ جانے کیا سے کیا پیش کریں گے. یہی تو واحد جماعت ہے جو آپ کو یہ تعلیم دے رہی ہے کہ اللہ کی کتاب یہ وہ کتاب ہے کہ یہ قول فیصل ہے، یہ قول فصل ہے، یہ کتاب فیصل ہے، یہ کتاب فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یہ مہیمن ہے، یہ تمام کتابوں پر یہ چوکیداری کرنے والی اور نگہبانی کرنے والی کتاب ہے. اس کتاب کے خلاف کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. اس کتاب کے اوپر کسی کتاب کو سوار نہیں کیا جائے گا. یہ کتاب تمام کتابوں کے اوپر ہوگی، تمام کتابیں اس کے نیچے ہوگی، تمام فیصلے اس کے سائے کے نیچے ہوں گے، زندگی پوری اس کے سائے کے نیچے ہوگی، فیصلے اس کے سائے کے نیچے ہوں گے، ضابطہ حیات اس کے نیچے ہوگا، قانون اس کے نیچے ہوگا. دنیا کے تمام کے تمام عقائد اس کے نیچے ہوں گے. ایسی جماعت جو خالص دعوت پیش کر رہی ہے. فرمایا احسان مت کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس بات کو اگر سمجھ گئے ہو، نہیں سمجھے تو وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ احسان کرتے رہے، آپ ناراض ہوتے رہیں اور دوسرے آپ کو راضی کرتے رہیں گے. 2 اور 4 آپ کے پاس آئیں گے، راضی کریں گے، پھر لے آئیں گے، پھر آپ ناراض ہوں گے. آپ کے مطالبے ہوں گے اور لوگ آپ کے مطالبے پورے کرتے رہیں گے. لیکن آپ سمجھ جائے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جماعت سے الگ ہو گیا، جو شخص جماعت سے الگ ہو گیا، وہ شخص اگرچہ نماز پڑھتا ہے، اگرچہ روزہ رکھتا ہے، اور اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، لیکن جب اس پہ موت آئے گی تو یہ موت جاہلیت کی موت ہوگی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کو معمولی بات نہ سمجھے، یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ تو انسانی کھوپڑی ہے، انسانی باتیں ہیں، انسانی خواہشات ہے. میں کہوں گا جی میری بات کسی نے نہیں مانی، بس میں تو اپنی الگ جماعت بنا رہا ہوں. دوسرا کہے گا میری بات کسی نے نہیں مانی، وہ اپنی جماعت بنا رہا ہے. نہیں 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 نہیں، اسلام یہ اختیار آپ کو نہیں دے رہا ہے. جب تک آپ الجماعت کو، جماعت المسلمین کو، جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تلزم الجماعت المسلمین و امامہم، کہ جماعت المسلمین کے ساتھ چمٹ جاؤ اور اس کے امیر اور امام کے ساتھ چمٹ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، انشاءاللہ یہ مضمون بات کا ہے، تھوڑا سا میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ جو میری اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جب ایک نبی جاتا تھا اللہ دوسرا نبی بھیج دیا کرتا تھا، لیکن میرے بعد لا نبی بعدی ولا رسول بعدی
وسیکون خلفاء، میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، میرے بعد خلفاء ہوں گے.